آج کا میں نے اپنا موضوع رکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جن کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ ایسے بھی اعمال ہیں، ویسے تو ہمارا ہر عمل ہماری زندگی میں، ہماری نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اگر اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود کچھ اعمال اس قدر اللہ کو پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی مسکرا دیتا ہے۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ فضل فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ پھر بھی ان کے باوجود کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ شان اپنی کے مطابق مسکرا بھی دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ ہمیں عمل اپنا بھی لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی سواری کے ساتھ میں بھی سوار تھا، حضور کے پیچھے سوار تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سوار ہوئے تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، 3 مرتبہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ عمل کر کے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں، اس عمل کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سواری پر سوار ہو اور ایسا کرے تو جیسے میں مسکرا رہا ہوں اللہ بھی اس بندے پر ایسے مسکراتا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا بندے پر اللہ تعالیٰ اس طرح مسکراتا ہے۔ تو گرامی قدر یہ ایسا عمل جس پر خالق کائنات مسکراتا ہے۔ اور پھر ایک اور عمل نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کو مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر گھر چلے گئے، اپنی زوجہ سے جا کے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو بچوں کو سلا دو کسی نہ کسی طرح،
اور ایسا کرنا کھانا سامنے رکھ دینا، جب مہمان حضور کا مہمان بیٹھ جائے تم بھی بیٹھ جانا، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، چراغ بند کر دینا اور ساتھ ہم منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو پتہ لگے کہ ہم بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مہمان ہے، حضور کا مہمان ہے، آقا کا مہمان ہے، تاکہ وہ آرام سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اظہار کیا، حضور کے مہمان کے ساتھ ایسے انداز سے محبت کی، اور جب صبح کی نماز کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا، اے ابو طلحہ، جو تیرا رات کا عمل تھا، جو تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی، جس طرح تو نے مہمان نوازی کی، اپنے کھانے کو ترجیح دی مہمان پر، وہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ تیرے عمل پر میرا رب مسکرا رہا تھا، اور مسکرا بھی رہا تھا، اور تیرے لیے اللہ نے وحی بھی بھیج دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو گرامیہ قدر، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ پھر صدقہ کرنا، مسند الفردوس کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے، کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، کسی لاچار کو صدقہ دیتا ہے، اور ایسے صدقہ دیتا ہے، چھپ کر صدقہ دیتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ صدقہ کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے دینے سے اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ تو گرامی قدر، یہ میں نے جو اعمال عرض کر رہا ہوں، ہمیں بھی دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج بھی میرے رب کی رحمت بڑی ہے، اگر ہم بھی ایسا عمل کریں تو بلا شبہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ ہم پہ بھی کرم و فضل فرمائے۔ اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ہے، وہ تو عطا کرنے پر آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے قسم اٹھا کر کہا کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ ہم کسی کو بھی کچھ عطا کریں، ہمیں اللہ بدلہ ضرور دیتا ہے، چاہے وہ صحت کی صورت میں دے دے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں دے دے، چاہے وہ نقصان کو بچانے کی صورت میں دے دے، کسی نہ کسی صورت میں خالق کائنات صدقہ کا بدل ضرور دیتا ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور عمل ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت جب سارے سوئے ہوئے ہوں، گرم بستر ہو اور شدت کی نیند آ رہی ہو اور اٹھنے کو بھی نہ جی کرے، اس وقت اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، وضو کرے، 2 نفل ادا کرے، اس بندے پر بھی میرا رب مسکراتا ہے۔ کہ وہ پھر بندے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو یہ میرا شخص، میرا بندہ جو ہے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اسے بھی نیند پیاری ہے، یہ بھی نیند کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ ان کی اوصاف بیان کرتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ وہ میرے ایسے بندے ہیں کہ پہلو کے بل بدر اٹھ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ اور یہاں آخری جو عمل جس پر اللہ تعالی مسکراتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے توبہ نصیب ہوتی ہے تو وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو گرا کے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی استغاثہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اس پر مسکرا بھی دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ کوئی شخص صحرا میں ہو
صحرا میں جا رہا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، کھانے پینے کا پانی سب کچھ ختم ہو جائے، اور وہ بیٹھا موت کو یاد کر رہا ہو، آخری وقت ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، اور اچانک اس کو سواری مل جائے، تو اس کے لیے بڑی خوشی کا سبب بنے گی، بہت بڑی خوشی ہوگی کہ اس کے لیے زندگی دوبارہ بن گئی۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو اس وقت مسکراتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور سچے دل سے خالق کائنات کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور پھر اپنی توبہ کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔